السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم. بسم اللہ. یہ فہم حدیث کا سبق چل رہا ہے. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع اور اہم نصیحتیں وصیتوں کا ذکر ہے. اس میں فرماتے ہیں، یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. تو حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں، میں مدینہ پہنچا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت کچھ جانتا نہیں تھا. میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کے پاس طالب بن کر حاضر ہوتے ہیں اور وہ ان کو جو کچھ بتا دیتا ہے اس کو قبول کر کے چلے جاتے ہیں. جو کچھ بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے لوگ اس کو دل و جان سے مانتے اور تسلیم کرتے ہیں. میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، علیک السلام یا رسول اللہ. یہ میں نے 2 دفعہ عرض کیا. آپ نے فرمایا، علیک السلام نہ کہو، یہ تو مردوں کا سلام ہے. یعنی اہل جاہلیت اس طرح مردوں کو سلام کیا کرتے تھے، اس کے بجائے السلام علیک کہو. میں نے پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں رسول ہوں اس اللہ کا جس کی شان یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی دکھ اور تکلیف ہو اور تم اس سے دعا کرو وہ تمہارے دکھ کو دور کر دے، اور اگر تم پر قحط سالی کی مصیبت آ جائے اور تم اس سے دعا کرو تو تمہارے لیے وہ زمین سے پیداوار پیدا کر دے، اور جب تم کسی جنگل بیابان میں ہو اور تمہاری سواری کا جانور وہاں گم ہو جائے اور تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہاری سواری کے اس جانور کو تمہارے پاس پہنچا دے. حدیث کے راوی حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت اور وصیت فرمائیے. آپ نے ارشاد فرمایا، تمہیں میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ تم کبھی کسی کو گالی نہ دینا. جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی کو کبھی گالی نہ دی، نہ کسی آزاد کو، نہ کسی غلام کو، نہ اونٹ بکری جیسے کسی جانور کو. اس کے بعد سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحتیں بھی فرمائی، کسی احسان کو تم حقیر نہ سمجھو اور تم اپنے بھائی سے شگفتہ روئی کے ساتھ بات کیا کرو، یہ بھی ایک طرح کا احسان ہے. یعنی کسی احسان کو تم حقیر نہ سمجھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی بھی نیکی کو کم نہ جانو. یہ نہ سوچو کہ بھئی یہ اس کا کیا ہے، یہ میں کر کے کیا کروں گا. یعنی کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا، خندہ پیشانی سے اچھے چہرے کے ساتھ بات کرنا، حضور نے فرمایا یہ بھی ایک طرح کا احسان ہے. اس کو بھی حقیر نہ جانو، کیونکہ ہم ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو حقیر جانتے ہو لیکن اللہ کے ہاں وہ چیز بڑی قدر اور قیمت والی ہو. تو کسی بھی اس کو نہ سوچو کہ اس میں کیا ہے. اور اپنا تہبند آدھی پنڈلیوں تک اونچا رکھو. اگر اتنا اونچا رکھنا منظور نہ ہو تو کم سے کم ٹخنوں تک اونچا رکھو، اور تہبند کو زیادہ نیچے لٹکانے سے پرہیز کرو کیونکہ یہ تکبر کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے. اور اگر کوئی تمہیں گالی دے اور تمہاری کسی ایسی بری بات کا ذکر کر کے تم کو عار دلائے جو وہ تمہارے بارے میں جانتا ہو تو تم ایسا نہ کرو. اس صورت میں اس کی ساری زبان درازی کا پورا وبال اسی پر ہوگا. یعنی کہ اگر تمہارے کوئی عیب جانتا ہے اور لوگوں کے ساتھ پھیلا رہا ہے یا تمہیں کسی بات کی، کسی عیب کی، کسی گناہ کی آر دلا رہے، تو تم اس کے جواب میں یہ نہ کرو بھئی تم میں بھی تو یہ کام ہے، تم نے بھی تو فلاں موقع پر یہ کیا. تو اگر اس طرح کریں گے تو گویا کہ ہم نے جو ہمیں تکلیف پہنچی ہے اس کا بدلہ خود لے لیا اور خود اپنے اوپر بھی وبال ڈالا. اور اگر ہم لوگ یہ معاملہ سارا کا سارا اللہ کے سپرد کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ معاملہ تو اللہ کے سپرد ہو گیا،
ہمیں اپنے صبر کا ثواب ملا، وہ بندہ بھی اب اللہ کے حوالے ہو گیا، اب اللہ اس کے ساتھ جو معاملہ کرے، یعنی ہم اللہ کی مدد میں، اللہ کی امان میں آ جائیں گے۔ اگلی روایت بھی بڑی قیمتی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ چند خاص باتیں سیکھ لے، پھر وہ خود ان پر عمل کرے یا دوسرے عمل کرنے والوں کو بتائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے ذرائع شفقت میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا اور گن کر یہ 5 چیزیں بتائیں، گن کر اس لیے بتائیں تاکہ یاد بھی رہیں، یعنی 5 انگلیاں انسان کے ہاتھ میں، تو ایک ایک انگلی کر کے بتایا۔ فرمایا جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچو، اتق المحارم، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے بچو، تکن اعبد الناس، تو تم بہت بڑے عبادت گزار ہوگے۔ اور یہ عبادت نفلی عبادت کی کثرت سے افضل ہے، کیونکہ سب سے بڑی نیکی گناہوں سے بچنا ہے۔ آواز آ رہی؟ جی سبق میں آواز آ رہی ہے جی الحمدللہ۔ آواز ٹھیک۔ تو پہلی نصیحت 5 میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام جو اللہ نے چیزیں کر دی ہیں ان سے بچو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یعنی ایک ہے عبادت، بندہ کثرت سے نفلیں پڑھے، روزے رکھے، نفلی روزے رکھے، ورد کرے، قرآن پڑھے، لیکن اللہ کی نافرمانی بھی کرے، تو سب سے بڑی اللہ کی فرما برداری یہی ہے کہ نافرمانی سے بچے۔ دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یعنی دیکھیں پہلے ہم سب سے بڑا عابد بننا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ حضور نے بتا دیا، سب سے بڑا عابد بننا ہے تو گناہوں سے بچو، اور پھر اگر تم سب سے زیادہ غنی بننا چاہتے ہو تو اس کا بھی طریقہ بتا دیا کہ آپ نے فرمائی اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی اور مطمئن ہو جاؤ، اگر تم یہ کر لو گے تو بڑے بے نیاز ہو جاؤ گے، یعنی کہ تکن اغنى الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ غنی تم ہی ہوگے، بس جو اللہ نے دے دی اسے قناعت کہتے ہیں، جو اللہ نے دے دی اس پر راضی رہ جاؤ، زیادہ کی حرص اور طمع نہ کرو، یعنی اللہ نے جو دے دیا اس پر راضی ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر ایسا کرو گے تو تم مومن کامل ہو جاؤ گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ تم اپنے لیے چاہتے اور پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے بھی چاہو پسند کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو حقیقی مسلم اور پورے تابع دار ہو جاؤ گے، کیونکہ تابع داری کا یہ شعبہ زیادہ کٹھن ہے، اور شعبوں کے ساتھ اس شعبے کو بھی پورا کر لیا تو پورے مسلمان اور تابع دار بن گئے۔ جی پھر فرمایا آخری نصیحت یہ فرمائی، 5ویں بات یہ ہے کہ زیادہ مت ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہاں یعنی کثرت، یعنی کہ یہ پہلے بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکثر ضحک تھا وہ تبسم تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، ہنسی سے زیادہ، ہنسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بہت زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان پھر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، انہی باتوں میں لگا رہتا ہے، پھر غفلت کی وجہ سے دل میں مردنی چھا جاتی ہے۔ اگلی روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب، میرے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا خاص طور سے حکم فرمایا ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں مساکین سے محبت رکھوں، ان سے قریب رہوں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ مساکین سے محبت رکھو، قریبوں سے ایسا نہ سوچو کہ یار
وہ بیچارے غریب ہیں، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان سے دور رہو. ہاں احسان کر دیا، لیکن انہوں نے ان سے محبت رکھنے کا حکم فرمایا. اور آپ نے مجھے یہ بھی حکم دیا کہ دنیا میں لوگوں پر نظر رکھوں جو مجھ سے نیچے درجے کے ہیں، یعنی جن کے پاس دنیاوی زندگی کا سامان مجھ سے بھی کم ہے، اور ان پر نظر نہ کروں جو مجھ سے اوپر کے درجے کے ہیں، یعنی جن کو دنیاوی زندگی کا سامان مجھ سے زیادہ دیا گیا ہے. اور بعض دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا کرنے سے بندہ میں صبر اور شکر کی صفت پیدا ہوتی ہے. یعنی دنیا کے اعتبار سے ان لوگوں کو دیکھنا جو ہم سے نیچے ہیں، تو انسان جو ہے وہ صبر بھی کرے گا، صبر آسان ہو جائے گا کہ یار میرے سے ایسے بہت سے کثرت سے زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جن کی حالت، جن کی آمدنی، جن کا گھر، جن کا خاندان، جن کے جو ہے سواری، جن کے کپڑے مجھ سے بہت کمتر ہیں. اور دین کے اعتبار سے ایسے لوگوں کو دیکھنا کہ جو ہم سے آگے ہیں، ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو علم میں، عمل میں، تقوی میں، طہارت میں، قربانی میں، نماز میں، روزوں میں، ذکر میں، خدمت میں، عبادت میں، معاشرت میں، اخلاق میں، معاملات کے اندر مجھ سے بہتر ہے. تو ان لوگوں کو دیکھنا جو بہتر ہے. تو جب انسان دین میں لوگوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر یہ طلب پیدا ہوگی کہ میں بھی آگے بڑھوں. اور جب دنیا کے اندر اپنے سے نیچوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ شکر آئے گا کہ اللہ نے دیکھے مجھے کتنی چیزیں دی ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کروں، اور جو چیزیں نہیں مل سکی ان پر میں صبر کروں. تو مجھ سے تو بہت ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں جو میرے پاس ہے. اور آپ نے مجھے اگلی بات یہ فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ، اور آپ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اہل قرابت یعنی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یعنی قریبی رشتہ داروں کو جوڑوں، یعنی ان کے ساتھ وہ معاملہ اور سلوک کرتا رہوں جو اپنے عزیزوں قریبوں کے ساتھ کرنا چاہیے، اگرچہ وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرے. یعنی شریعت نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں حکم دیا کہ حکم یہ دیا کہ اس کو نہ دیکھو کہ وہ لوگ، ان لوگوں کا ہمارے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، وہ رشتہ دار ہمارے ساتھ کیسا معاملہ رکھتے ہیں، وہ ہمارے خوشی غمی میں آتے ہیں کہ نہیں، پھر ہم ان کی خوشی غمی میں جائیں. انہوں نے ہمارے ساتھ بول چال بند کر دی تو ہم کیوں بولیں. یہ حضور کی تعلیمات نہیں. تو میں اگلا جیسا بھی ہو رشتہ دار ہے، اس کی رشتہ داری کا حق ہے، اس کی رشتہ داری کا حق ہے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، وہ تعلقات بے شک توڑ دیں. اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں کسی آدمی سے کوئی چیز نہ مانگوں، یعنی اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اور اس کے سوا کسی کے در کا سائل نہ بنوں. اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر موقع پر حق بات کہوں، اگرچہ وہ لوگوں کے لیے کڑوی ہو اور ان کی خواہشات اور اغراض کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں بری لگے. اور آپ نے مجھے بھی حکم دیا کہ میں اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، یعنی دنیا والے اگر مجھے کہیں برا کہیں لیکن میں وہی کہوں اور وہی کروں جو اللہ کا حکم ہو اور جس سے اللہ راضی ہوں، اور کسی کے برا بھلا کہنے کی مطلق پرواہ نہ کروں، یعنی اس کی پرواہی چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہہ رہے. ہاں میں اللہ کی بات کرنے جا رہا ہوں تو لوگ کہیں گے تو مولوی ہو گیا، تو یہ ہو گیا، تو بیکورڈ ہو گیا، تمہارا ایسے نہیں. کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، اللہ کی بات، حق بات ہر جگہ کہا کروں، حق عمل ہر جگہ کیا کروں. ہاں سنت طریقے پر عمل کروں، حضور جیسا لباس اپناؤں، حضور جیسے بات کروں، حضور جیسی شکل اپناؤں، اور پھر کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں. اور یہ بھی آگے حکم دیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ یہ باتیں اس خزانے سے ہیں جو عرش کے نیچے ہے، یعنی اس خزانے کی قیمتی جواہرات ہیں جو عرش کے نیچے ہے، اور جن کو اللہ نے ہی جن بندوں کو چاہتے عطا فرماتا ہے، کسی اور کی وہاں تک دسترس نہیں ہے. تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی عرش سے کے نیچے جو خزانے ہیں ان میں سے کلمات ہیں. اگلی جو روایت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا علی حضور نے فرمایا کہ مجھے میرے پروردگار نے ان 9 باتوں کا خاص طور سے حکم دیا ہے. ایک، اللہ سے ڈرنا خلوت میں اور جلوت میں. عدل و انصاف کی بات کہنا غصے میں اور رضامندی میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ جب کسی سے ناراضگی اور اس پر غصہ ہو تو اس کی حق تلفی اور اس کے ساتھ بے انصافی کی جائے، اور جب کسی سے دوستی اور رضامندی ہو تو اس کی بیجا حمایت اور طرفداری کی جائے، بلکہ ہر حال میں عدل اور انصاف اور اعتدال کی راہ پر چلا جائے. اس پر کل بات ہو گئی. اور حکم فرمایا میانہ روی پر قائم رہنے کا، ناداری اور دولت مندی دونوں حالتوں میں، یعنی جب اللہ تعالیٰ ناداری اور غریبی میں مبتلا کرے تو بے صبری اور پریشان حالی کا اظہار نہ ہو، اور جب وہ فراغ دستی اور خوشحالی نصیب فرمائے تو بندہ اپنی حقیقت کو بھول کر غرور اور سرکشی میں مبتلا نہ ہو جائے. الغرض ان دونوں امتحانی حالتوں میں افراط اور تفریط سے بچا جائے. اور فرمایا کہ میں ان اہل قرابت کے ساتھ بھی رشتہ جوڑوں اور ان کے حقوق قرابت اچھی طرح ادا کروں جو مجھ سے رشتہ قرابت توڑیں اور میرے ساتھ بدسلوکی کریں، اور یہ کہ میں ان لوگوں کو معاف کر دوں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہو اور مجھے ستایا ہو. اور مجھے حکم دیا کہ میری خاموشی میں تفکر ہو. ہاں، یہ نئی بات آ گئی، پیچھے تو باتیں جو عرض کر دی تھی ساری. یعنی جس وقت میں خاموش ہوں تو اس وقت سوچنے کی چیزیں سوچوں، اور جو چیزیں قابل تفکر ہیں ان میں غور و تفکر کروں. مثلا اللہ تعالیٰ کے صفات اور اس کی آیات، اور مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے اور اس کا مجھے کیا حکم ہے، اور میرا معاملہ اللہ کے ساتھ اور اس کے احکام کے ساتھ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور میرا انجام کیا ہونے والا ہے. مثلا یہ کہ اللہ کے غافل بندوں کو کس طرح سے اللہ سے جوڑا جائے. الغرض خاموشی میں اس طرح کا تفکر ہو. یعنی ایک ہے خاموشی بیٹھا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں سوچ رہا، ایک ہے کہ دنیا کی باتیں اور ایران تران کی باتیں سوچ رہا ہے، ایک یہ جو بتایا کہ یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ کے صفات، اللہ کی میں غور کرے، اللہ کی قدرت میں غور کرو، اور اس بات کی فکر میں ہو کہ اللہ کس طرح اللہ سے اس کے غافل بندوں کو جوڑا جائے. ہاں، ایک تو ہے کہ جب ہم لوگ بول رہے ہوں، کام کر رہے ہوں، تو اس کام کے ذریعے اللہ کو راضی کیا جائے، اور جب غور و فکر کر رہے ہوں تو سوچ کے ذریعے کہ کیسے اللہ کے غافل بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، اس کا تفکر ہو. اور یہ بھی فرمایا حکم دیا کہ میری گفتگو ذکر ہو. یعنی پچھلی بات تھی کہ میری خاموشی تفکر ہو اور گفتگو ذکر ہو، یعنی میں جب بھی بولوں اور جو بھی بولوں اس کا اللہ سے تعلق ہو، خواہ اس طرح ہو کہ وہ اللہ کی ثنا اور صفت ہو، یا اس کے احکام کی تعلیم اور تبلیغ ہو، یا اس طرح کہ اس میں اللہ کے احکام اور حدود کی رعایت اور نگہداشت ہو. ان سب صورتوں میں گفتگو ہو، وہ گفتگو جو ہوگی وہ ذکر کے قبیل سے ہوگی. اور مجھے حکم ہے کہ میری نظر عبرت پر، پہلے ہو گیا خاموشی فکر، گفتگو ذکر، اور پھر تیسرا فرمایا کہ میری نظر عبرت والی نظر ہو، کہیں دیکھوں تو عبرت کی نگاہ سے دیکھوں، جس چیز کو دیکھوں اس سے سبق اور عبرت حاصل کروں. اور مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں کو حکم کروں اچھی باتوں کا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا آپ اخیر میں آ گیا کہ لوگوں کو اچھی باتیں کرنے کا اور بری باتوں سے منع کرنے کا حکم. اگلی روایت میں آ گیا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ہاں اب ٹھیک، اور کبھی بھی ایک فرض نماز بھی قصدن نہ کیونکہ جس نے ایک فرض نماز بھی قصدن چھوڑی اس کے لیے اللہ کا عہد اور اللہ کا ذمہ نہیں رہا. اور ہرگز کبھی شراب نہ پیو، کیونکہ شراب نوشی سارے فواحش کی جڑ اور بنیاد ہے. اور ہر گناہ سے بچو، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے. اور جہاد کے مارکے سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو، اگرچہ لوگ قتل ہو رہے ہوں، اور جب کسی جگہ پر لوگوں میں طاعون پھیل جائے اور تم ان لوگوں میں موجود ہو تو تم وہیں جمے رہو، جان بچانے کے خیال سے وہاں سے مت بھاگو. یعنی کہ کوئی بھی وبا پھیل جائے یہ نہ سوچو کہ میں بھاگ جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا، اور اپنے اہل و عیال پر اپنی استطاعت
اور حیثیت کے مطابق خرچ کرو، نہ بخل سے کام لو کہ پیسہ پاس ہوتے ہوئے ان کو تکلیف ہو، اور نہ خرچ کرنے میں اپنی حیثیت سے آگے بڑھو، تو یہ یعنی میانہ روی اختیار کرو، اور ادب دینے کے لیے ان پر حسب ضرورت اور موقع سختی بھی کیا کرو، اس لیے ان سے اپنی لاٹھی نہ ہٹاؤ اور ان کو اللہ سے ڈرایا بھی کرو۔ لاٹھی نہ ہٹاؤ یعنی کہ بچے سے بے فکر نہ ہو جائیں کہ باپ نے تو کچھ کہنا ہی نہیں، جو مرضی کرو، یعنی اس کے لیے ان کو تادیب کی غرض سے ان کو کہ ایسے اسباب اختیار کرو تاکہ ان کو پتہ چلتا رہے کہ اگر ہم لوگ صحیح راہ سے ہٹے تو ہمیں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اگلی روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک دن مسجد نبوی میں آئے، وہاں انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا، ارے بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے اس بات سے رونا آ رہا ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ نے فرمایا تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور جس شخص نے اللہ کے کسی دوست سے دشمنی کی تو اس نے خود اللہ کو جنگ کی دعوت دی، اور بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے نیکار متقی بندوں سے جو ایسے چھپے ہوئے اور غیر معروف ہوں کہ جب موجود نہ ہوں تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے، اور حاضر ہوں تو کوئی ان کو دعوت دے کر اپنے پاس نہ بلائے۔ ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہیں، ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہیں، نکل جاتے ہیں دین کے مخالف فتنوں کی ہر کالی آندھی میں سے۔ قلوبہم مصابیح الہدا یخرجون من کل غبراء مظلمہ۔ تو ایسے لوگوں میں فرمایا کہ ویسے کچھ لوگ جانتے نہیں ہیں زیادہ ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی ایسی قدر اور قیمت ہے کہ اللہ کے ہاں ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہیں۔ اگلی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، کیونکہ تقوی بہت زیادہ آراستہ کر دینے والا اور سوار دینے والا ہے تمہارے سارے کاموں کو۔ یہ سارے کاموں کی جڑ تقوی ہے، تقوی ہوگا تو سارے کام ٹھیک ہوں گے، جلوت میں، خلوت میں، دکان میں، گھر میں، جیسے کل بات آ گئی۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا مجھے کچھ مزید وصیت فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرو، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو، کیونکہ تلاوت اور ذکر ذریعہ ہوگا آسمان میں تمہارے ذکر کا، اور اس زمین میں نور ہوگا تمہارے لیے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا مجھے مزید نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا زیادہ خاموش رہنے اور کم بولنے کی عادت اختیار کرو، کیونکہ یہ عادت شیطان کو دفع کرنے والی اور دین کے معاملے میں تم کو مدد دینے والی ہے۔ کہتے میں نے عرض کیا مجھے مزید نصیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا زیادہ ہنسنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ کر دیتی ہے، آدمی کے چہرے کا نور اس کی وجہ سے جاتا رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہمیشہ حق اور سچ بات کہو، اگرچہ لوگوں کے لیے ناخوشگوار اور کڑوی ہو، لیکن یہاں پہ بات ضروری سمجھ لیں کہ حق بات کہنا حق طریقے سے ہو، ایسے طریقے سے نہ ہو جو طریقہ حق نہ ہو، یعنی کہ بدتمیزی والے اور سختی والے طریقے سے نہ ہو۔ حق بات کریں، کڑوی کسی کو لگے لیکن نرم طریقے سے کریں، وہ الگ روایتوں میں آتی ہے بات۔ میں نے عرض کیا مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ میں نے عرض کیا مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم جو کچھ اپنے نفس اور اپنی ذات کے بارے میں جانتے ہو چاہیے کہ وہ تم کو دوسروں کے عیبوں کے پیچھے سے پڑھنے سے باز رکھے، یعنی انسان بعض اوقات کسی خود عیب میں مبتلا ہے، تم اپنے عیب اتنے دیکھو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے سے رک جاؤ، یعنی کہ اپنے عیب اتنے پتہ ہو ہر وقت میرے میں یہ خرابی ہے تو میں کس نگاہ سے کسی دوسرے کا عیب دیکھوں۔ ایک اور روایت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھا اور اس میں درخواست کی کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے، لیکن بات مختصر اور جامع ہو، بہت زیادہ نہ ہو۔ تو حضرت ام المؤمنین نے ان کو یہ مختصر خط لکھا، سلام ہو تم پر اما بعد، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جو کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہے لوگوں کو اپنے سے خفا کر کے تو اللہ
اس کو لوگوں کی اس مشقت و فکر سے کہ یہ ناراض ہو جائیں گے تو میرے کام کیسے چلیں گے، تو میں تو تنہا رہ جاؤں گا، مستغنی کر دے گا اور خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جو کوئی بندوں کو راضی کرنا چاہے گا اور اللہ کو ناراض کر کے، جو کوئی بندوں کو راضی کرنا چاہے گا اللہ کو ناراض کر کے، یعنی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ راضی ہوتے ہیں، باقی بس لوگ راضی ہو جائیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا تو اللہ اس کو لوگوں کے سپرد کر دے گا کہ ہر وقت انہی کا محتاج بنا رہے گا اور انہی کے پیچھے دوڑتا رہے گا۔ والسلام علیک، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مختصر سا ایک انہوں نے حدیث بھیج دی، لیکن اتنی جامع کہ فرمایا کہ جو اللہ کی رضامندی کو ڈھونڈے گا اللہ لوگوں کی طرف سے کافی کفایت کر لیں گے، اور جو لوگوں کی رضامندی کو ڈھونڈے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے ہی حوالے کر دے گا۔ ٹھیک ہے جی، اگلے سبق کا وقت شروع ہو گیا، کوئی سوال تو نہیں آ رہا؟ کوئی نہیں آ رہا۔